اللہ الرحمن الرحیم انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے آخری دن غسل سے پہلے کیا میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا حیض تو ختم ہو چکا، یا یہ ضروری ہے کہ ہم بستر ہونے سے پہلے بیوی غسل حیض سے فارغ ہو جائے؟ جواب یہ ہے کہ حیض کب ختم ہوا، اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر 1 10 دنوں پر، نمبر 2 10 دنوں سے کم پر۔ اگر 10 دنوں پر ختم ہوا ہے تو غسل سے پہلے قربت جائز ہے، اور اگر 10 دنوں سے کم پر ختم ہوا ہے یعنی 4 یا 5 دن جیسا کہ اس کی عادت ہے، تو پھر ہم بستر ہونے کے لیے اور قربت کے لیے ضروری ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، یا تو وہ غسل کر لے یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سماج کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ازروِ شریعت اسلامیہ عورتیں شادی شدہ و غیر شادی شدہ کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ غیر محرم مرد دکانداروں سے کسی محرم کی عدم موجودگی میں انڈر گارمنٹ جیسے سینہ بند، انڈر ویئر، پینٹی وغیرہ سامان خریدیں؟ اور شادی شدہ و غیر شادی شدہ دونوں طرح کی عورتوں کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ شادی شدہ عورتوں کے لیے ان کے شوہر خریداری کر سکتے ہیں، لیکن غیر شادی شدہ عورتوں کی خریداری وغیرہ کا ذمہ دار کون ہے، ان کی مائیں یا کوئی اور؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ایسی چیزوں کی خریداری غیر محرم دکانداروں سے حیا کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو عورت شادی شدہ ہو تو اس کا شوہر یہ چیزیں اس کے لیے خرید کر لائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو پھر اس لڑکی کی ماں اپنے شوہر کے ذریعہ یعنی اس لڑکی کے باپ کے ذریعہ یہ چیزیں بازار سے منگوا لے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنا صدر کھول سکتی ہے؟ قرآن یا حدیث کے حوالے سے جواب دیں۔ جواب یہ ہے ایک عورت اور دوسری عورت کے سامنے، ایک عورت دوسری عورت کے لیے ایسی ہے جیسا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے لیے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے جو اعضاء کھول سکتا ہے، ایک عورت بھی دوسری عورت کے سامنے وہ اعضاء کھول سکتی ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے وہ تو پوشیدہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو دوسرے اعضاء ہیں وہ عورت دوسرے عورت کے سامنے کھول سکتی ہے۔ تو البتہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ یہ چیزیں بھی ظاہر نہ کرے اور اپنا سطر ہمیشہ، اپنا جسم کے اعضاء ہمیشہ پوشیدہ رکھے۔